عموماً ہم یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل پر کہاں کہاں حملے ہوئے اور اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا، ایران پر کہاں کہاں حملے ہوئے اور ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس موضوع پر گفتگو پوری دنیا کرتی ہے۔ پوری دنیا اس طاق میں اور اس ٹوہ میں لگی ہوئی ہے کہ ایران کو کتنا نقصان ہوا۔ جو ان کی اسرائیلی میڈیا ہے، جو ان کی امریکی میڈیا ہے، پوری دنیا کی میڈیا میں تو ان کا ہی قبضہ ہے نا۔ تو ایران پر کہاں کہاں حملہ ہوا اور ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے، یہ پورا ڈاٹا ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو شائع بھی کرتے ہیں۔ وہ پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے، موجود ہے، پبلک کی نگاہ میں ہے وہ۔ لیکن اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ ایران کو جتنا نقصان ہوتا ہے، ایران خود بھی مکمل ایمانداری کے ساتھ اس کو بتا بھی دیتا ہے۔ لیکن اسرائیل کو جو نقصان ہوتا ہے تو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، اسرائیل کی کوشش ہے، اسرائیل کی حکمت عملی ہے، یا اسرائیل کی مکاری اور عیاری ہے کہ اس کو وہ چھپا دے ہیں۔ امریکہ کی مکاری اور عیاری ہے، خود کو سپر پاور کہنے والا ملک اور خود کو سپر پاور ملک کا کہنے والا صدر ٹرمپ، وہ خود چھپاتا ہے تمام باتوں کو، بالکل ملی جلی باتیں کرے گا۔ ایسی گفتگو وہ کرتے ہیں کہ سننے والا خود کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے تمام لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ایک ایسے صدر کو منتخب کیا گیا ہے جس نے پوری دنیا میں مصیبت لانے کا سبب اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ ضرورت ہے تو ایران کی جو خبریں ہوتی ہے وہ ایران بتا دیتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جو خبریں ہوتی ہے وہ خبریں چھپا لی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ خبریں سامنے آئے۔ دیکھیں اسرائیل پر کہاں کہاں حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، یہ 84ویں لہر تھی ایران کی طرف سے جو ایران نے مارا ہے۔ تل ابیب پر حملہ ہوا ہے اور تل ابیب کے مشرقی حصے میں جو قصبے اور محلات اور علاقے ہیں وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا۔ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں بھی جا کر کے پروجیکٹائل اور میزائلز وغیرہ گرے ہیں۔ کلسٹر بم کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک جو لہر ہوتی ہے اس میں ڈرونز بھی ہوتے ہیں، قدر میزائل ہوتا ہے، خرم شہر ہوتا ہے، دیگر اور میزائل ہوتے ہیں، کلسٹر بم بھی ہوتے ہیں، شاہد ڈرونز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ڈرون جو انہوں نے روس سے لیا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل پلان کے ساتھ مختلف جگہوں پر چھوڑا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں چھوڑا جاتا ہے، اسرائیل میں چھوڑا جاتا ہے، امریکی ٹھکانوں پر چھوڑا جاتا ہے، تو ایک ہی ساتھ وہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو جو یہ 84ویں لہر چھوڑا گیا ہے تو اس میں اسرائیل میں جو ہے 4 آدمی زخمی ہوئے ہیں، 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ اور جب یہ جا کر کے میزائل گر رہے تھے تو اس وقت لوگ بنکروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ وہ جو سرنگ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ گھروں کے نیچے اس طرف بھاگ رہے تھے، تو بھاگتے بھاگتے ان کے 4 آدمی زخمی ہو گئے ہیں۔ بار بار بھاگنا پڑتا ہے۔ جب کبھی بھی وہاں پر سائرن بجنے لگتے ہیں لوگوں کو بھاگ بھاگ کر بنکر میں جا کر کے چھپنا ہوتا ہے۔ وہاں زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ اسرائیل کو بری طرح تھکا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر ڈیفنس ہیں، اسرائیل کے جو کمانڈر ان چیف ہیں، وہ کہنے لگے ہیں کہ جنگ لڑ لڑ کر اب ہم تھک چکے ہیں۔ ایک تو حزب اللہ کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اور حزب اللہ بری طرح ان کو مار رہا ہے۔ ان کے 100 سے زائد ٹینکس، مارکاوا ٹینکس جو ان کے ہیں، جو کئی کروڑ ڈالر کے ہیں، اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ وہ ڈرون چھوڑتے ہیں اور ڈرون جا کر کے ٹینک کے کوئی ان کا ویک پوائنٹ ہے وہاں جا کر کے لگتا ہے اور اس کا ٹینک اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسرائیل وہاں پر حزب اللہ سے لڑائی کرنے میں کمزور پڑ رہا ہے زمینی طور پر۔ آسمان میں جا کر کے وہ گرا دیتے ہیں، بلڈنگ اڑا دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، عام لوگوں کو وہ شہید اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا کمال ہے؟ زمین میں آ کر کے لڑو۔ لہذا یہ جو 84ویں لہر چھوڑا گیا تھا اس میں اسرائیل کو یہ نقصان ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بحرین میں 2 جگہ آگ لگ گئی ہے، یہ حملہ ہوا ہے۔ اصل میں یہ ان کے 56,000 فوج مختلف جگہ پر بحرین میں، کویت میں، دبئی میں، عمان میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں، UAE متحدہ عرب امارات کے جو وہ 7 صوبے ہیں ان سب میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو یہ 10,000 فوج اور بھیج رہا ہے جن میں سے 5,000 پہنچ گئے ہیں، تو یہ کویت کے بوبیان جزیرے میں ان کے میرینز چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے وہ فوجی جو بھیجے گئے ہیں جو کہ پانی میں اتر کر ایران سے لڑائی کرنا چاہتا ہے اور خرگ جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو بوبیان میں رکھے گئے تھے، تو وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر حملہ کیا گیا ہے۔ شویخ پورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، وہاں پر LUC کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے کئی جہاز ڈوب گئے ہیں۔ ایران پن پوائنٹ حملہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے، 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ فوجی طیارے وہاں پر نشٹ کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، اس کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ حملے مشرق وسطیٰ میں ہوئے ہیں۔
اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، مشرق وسطیٰ کے امریکی ٹھکانوں پر حملہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ نیٹو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، نیٹو پر ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی نیٹو پر اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نیٹو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس غلط وقت میں، تو ہم نیٹو کے اوپر جو اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو بند کرنا ہوگا۔ یعنی نیٹو کو پھر سے ایک بار دھمکی بھرے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں اور نیٹو سے مدد مانگ رہے ہیں، اصل میں مدد مانگ رہے ہیں کہ ابھی بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ ہم جو تم پر خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو بند کر دیں گے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ اپنی کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں، دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، دنیا مدد کے لیے اس کے ساتھ آ نہیں رہی ہے، تو اپنے اس حلیف سے مدد مانگ رہے ہیں جس پر وہ خرچ کرتے ہیں، جس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا وہ حلیف، اس کا وہ مددگار، اس کا وہ معاون نیٹو، وہ بھی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کو مذاق بھی سوچ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ بات کر رہے تھے ایک جلسے میں، تو مذاق کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا نام آبنائے ٹرمپ رکھ دینا چاہیے، یعنی مزہ آ رہا ہے اس کو۔ آبنائے ٹرمپ اس جگہ کا نام وہ رکھنا چاہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کا نام اگر آبنائے ٹرمپ اپنے قریبی لوگوں سے جو ان کے پاس ہے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ٹرمپ اگر اس کا نام رکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا۔ یعنی بالکل پاگل پنے کی حد ہے۔ یعنی کیسے آدمی کو امریکہ کا صدر بنا دیا گیا ہے جس کو پریشانی بھی ہے اور پرابلمس بھی ہے، اور وہ اس کو سنجیدگی سے لے بھی نہیں رہا ہے اور مسائل کو حل کرنے کی طرف بھاگ بھی نہیں رہا ہے۔ ایران پر حملے ہوئے ہیں۔ ایران کے کچھ مخصوص حملوں کے بارے میں آج میں اس لیے تبصرہ کرنے جا رہا ہوں کہ ایران سے گفتگو بھی چل رہی ہے، اور ایران کو جو کہا گیا تھا کہ تمہارے پاور پلانٹ کو ہم اڑا دیں گے، تو اڑانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ ایران کے سویلین علاقوں میں حملہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے اب جو صنعتی کارخانے ہیں ان سب پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ سویلین نیوکلیئر سائٹ پر حملہ ہوا ہے، اسٹیل فیکٹری پر حملہ ہوا ہے، ایک پاور پلانٹ پر حملہ ہوا ہے، عراق کے ہیوی واٹر پلانٹ پر حملہ ہوا ہے۔ اچھا، یورینیم پروسیسنگ کے ایک تنصیب پر حملہ ہوا ہے صوبہ یزد کے اردکان کے علاقے میں۔ یہ حملہ کر رہا ہے، یعنی ان علاقوں پر حملہ کر رہا ہے جن علاقوں پر حملہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ فوجی انفراسٹرکچر پر جو حملہ ہوتا ہے تو وہ چونکہ جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم کو حملہ کرنا ہے، لیکن یہ جو سویلین علاقے ہیں اور عام عوام کی ضرورت کے جو اشیاء ہیں اس پر جو حملہ ہے، یہ حملہ غیر قانونی کہا جاتا ہے۔ اور ایران نے یہی کہا تھا کہ اگر تم ہمارے عام عوام کی ضرورت کی چیزوں پر حملہ کرو گے، پانی کے پلانٹ پر، پاور پلانٹ پر، فیکٹریوں پر، کارخانوں پر، تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اب ایران کو تو اکسا تم ہی رہے ہو۔ ایک تو ایران سے بیٹھ کر ٹیبل پر گفتگو کرنا چاہتے ہو، دوسرا پھر ایران کے ان جگہوں پر حملہ کر رہے ہو جن جگہوں پر حملہ کرنے سے اس کو غصہ آئے گا۔ تو پھر یہ جنگ بھڑکے گی یا رکے گی؟ یعنی جنگ کو بھڑکانا بھی چاہتے ہو اور گفتگو بھی کرنا چاہتے ہو۔ یہ جو منافقانہ روش ہے تمہاری، اس وجہ سے یہ جنگ ابھی رکی نہیں ہے اور رکے گی بھی نہیں، بلکہ یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی اور گفتگو بھی چلتی رہے گی۔ یہ تھوڑا سا پوز آئے گا، ہلکا سا نیچے یہ جنگ جائے گی، اور نیچے جانے کے بعد پھر ایک بار خطرناک جنگ کی شکل اختیار کرے گی۔ اس میں نقصان کس کا ہوگا وہ مستقبل میں دیکھا جائے گا۔ ممکن ہے زیادہ نقصان ایران کا ہو جائے، لیکن امریکہ کا بھی کم نقصان نہیں ہوگا، اور پھر دونوں لوگوں کو ایک حد تک جھکنا ہوگا اور جھک کر صلح کرنی ہوگی۔ کیا نیوکلیئر اٹیک ایران پر ہو سکتا ہے؟ تو اس کے امکانات 20 سے 30% ہے کہ اسرائیل اپنی طرف سے چھوڑ دے یا امریکہ چھوڑ دے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے اور نیوکلیئر اٹیک ایران پر ہو جائے۔ 20 سے 30% اس کا امکان ہے، 70% امکان نہیں ہے۔ 70% امکان یہ ہے کہ جنگ کی ایک دوسری شکل اور اختیار کیا جائے گا، اور اس شکل میں نقصان کس کو ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا، اور اس کے بعد پھر جنگ بندی کی کوئی صورت اور شکل نکل سکتی ہے۔ السلام علیکم۔